شادی بیاہ کے موقع پر کون سا ڈانس کرنا چاہیے؟ خواجہ سراں کا بلانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ سب جانیں گے اس ویڈیو میں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادیوں میں دو طرح کے ناچ ہوتے ہیں، ایک تو رنڈی وغیرہ کا ناچ جو مردانے میں کرایا جاتا ہے، دوسرا وہ ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے کہ کوئی ڈومنی مراسن وغیرہ ناچتی ہے اور کولہے وغیرہ مٹکا چٹکا کر تماشا کرتی ہیں۔ یہ دونوں حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ رنڈی کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ نامحرم عورت کو سب مرد دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس کے بولنے اور گانے کی آواز سنتے ہیں تو یہ کان کا زنا ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے۔ اس کی طرف دل کو رغبت ہوتی ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ جو زیادہ بے حیا ہیں اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل جاتے ہیں تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ بعض بدکاری بھی کرتے ہیں تو یہ اصل زنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون صاف صاف آ گیا ہے کہ جس طرح بدکاری زنا ہے، اسی طرح آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، پاؤں سے چلنا وغیرہ ان سب باتوں سے زنا کا گناہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ کو کھلم کھلا کرنا شریعت میں اور بھی برا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب بھی کسی قسم میں بے حیائی اور فحاشی اتنی پھیل جائے کہ لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں تو ضرور ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل پڑتی ہیں کہ ان کے بزرگوں میں بھی نہیں ہوئی۔ اب سمجھو کہ جب یہ ناچ ایسی بری چیز ہے تو بعض آدمی جو شادی کے موقع پر اس کا سامان کرتے ہیں یا دوسری طرف والوں پر تقاضا کرتے ہیں، یہ لوگ کس قدر گناہگار ہوتے ہیں۔ بلکہ محفل کرانے والا جتنے آدمیوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جس قدر جدا جدا سب کو گناہ ہوتا ہے اور سب ملا کر اس اکیلے کو اتنا ہی گناہ ہوگا۔ مثلاً فرض کرو کہ مجلس میں 100 آدمی آئے تو جتنا گناہ ہر آدمی کو ہوا وہ سب اس اکیلے کو ہوا، یعنی مجلس کرنے والے کو پورے 100 آدمیوں کا گناہ ہوا۔ بلکہ اس کے دیکھا دیکھی جب کوئی کبھی ایسا جلسہ کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا بنیاد ڈالا ہو سلسلہ چلے گا، اس وقت تک برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتا رہے گا۔ پھر اس مجلس میں باجا گاجا بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے، جیسے طبلہ، سرنگی وغیرہ، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے ان باجوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کے مٹانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکانہ۔ اور دنیا کا نقصان اس میں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ ان کے شوہر کی یاد دلہا کی طبیعت ناچنے والے پر آ جاتی ہے اور اپنی بیوی سے دل ہٹ جاتا ہے، یہ ساری عمر روتی ہیں۔ پھر غضب یہ کہ رنڈی کو بلانے کے تقریب کو ناموری اور آبرو کا سبب جانتی ہیں اور اس کے نہ ہونے کو ذلت اور شادی کی بے رونقی جانتی ہیں، اور گناہ پر فخر کرنا اور گناہ نہ کرنے کو بے عزتی سمجھنا، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی والے نہیں مانتے، بہت مجبور کرتا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ لڑکی والا اگر یہ زور ڈالے کہ پشتواس پہن کر تم خود ناچو تو کیا لڑکی لینے کے واسطے تم خود ناچو گے، یا غصے میں درہم برہم ہو کر مرنے مارنے کو تیار ہو جاؤ گے اور لڑکی کی کچھ پرواہ نہ کرو گے؟ بس مسلمانوں کا فرض ہے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کاموں سے ہوتی ہے۔ تو جیسے اس میں شادی ہونے نہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح خلاف شریعت کاموں میں صاف صاف جواب دینا چاہیے۔ شادی کرو چاہے نہ کرو، ہم ہرگز ناچ نہ ہونے دیں گے۔ اسی طرح اس میں شریک بھی نہ ہونا چاہیے، نہ دیکھنا چاہیے۔ اب رہ گیا وہ ناچ جو عورتوں میں ہوتا ہے، اس کو نہ ہونا بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اس میں ڈول وغیرہ کسی قسم کا باجا ہو یا نہ ہو، ہر طرح ناجائز ہے۔ کتابوں میں بندروں تک کے ناچ تماشوں تک کو منع لکھا ہے، تو آدمیوں کو نچانا کس طرح برا نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ کبھی گھر کے مردوں کی بھی نظر پڑتی ہے تو اس میں بھی وہی خرابیاں ہوتی ہیں جن کا ابھی بیان ہوا۔
اور کبھی یہ ناچنے والی گاتی بھی ہیں اور گھر سے باہر مردوں کے کان میں آواز پہنچتی ہے۔ جب مردوں کو عورتوں کا گانا سننا گناہ ہے تو جو عورت اس گناہ کا باعث بنی وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ بعض عورتیں اس ناچنے والی کے سر پر ٹوپی رکھ دیتی ہیں اور مردوں کی شکل یا وضع بنانا عورتوں کو حرام ہے، تو اس گناہ کی تجویز کرنے والی بھی گناہ گار ہوگی، اور اگر باجا اس کے ساتھ ہو تو باجے کی برائی ابھی ہم لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح گانا، چونکہ اکثر گانے والی جوان، خوش آواز اور عشقیہ مضمون یاد کرنے والی تلاش کی جاتی ہیں، اور اکثر اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں پہنچتی ہے اور اس گناہ کا سبب گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی اب ایسے مضمونوں کے شعروں سے بعض عورتوں کے دل میں بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھر رات بھر یہ شغل رہتا ہے۔ بہت عورتوں کی نمازیں صبح کی غارت ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ بھی منع ہے۔ غرض کہ ہر قسم کا ناچ اور راگ باجا جو آج کل ہوا کرتا ہے سب گناہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ رسم عام ہے، ہر قسم کے لوگ اپنی شادی میں ڈانسر، خواجہ سرا اور سنگرز وغیرہ کو انویٹیشن دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی تیزی سے پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ برائی کا حصہ بننے سے پرہیز کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو کوئی کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ سب کا گناہ ابتدا کرنے والے کو بھی ملتا ہے، بغیر عمل کرنے والے کے گناہ میں کمی کیے۔ اسی طرح جو کسی اچھائی کی ابتدا کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اس ابتدا کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا برائی کو فروخت کر دینے سے بلائی کو فروغ دیجیے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو اور محشر میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ عذاب قبر سے بچیں۔ امید کرتی ہوں یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں استغفر اللہ ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔